میں یہی دعا کروں گا کہ اسلام نافذ ہونے سے پہلے شاید یہ دعا کرو کہ زندگی نافذ ہو، کہ آپ لوگوں کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر مہربانی نافذ ہو۔ اسلام کے تو خطرہ کو نہیں، اسلام تو قائم ہے، اور تمہاری زندگی جو ہے ایک دوسرے کے کام آ سکے، دعا یہ کرو۔ ہاں، اور آپ جو ہے نا اسلام کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو، ہاں منافقت دور ہونی چاہیے۔ اور آپ سوال آپ کو کیا تھا کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیا کہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، شکر کرو کہ یہ نہیں ہوا۔ تو ایک آدمی سے پوچھا کسی نے کہ جی کشمیر بات کیسے ہیں جی، آپ درویش آدمی دعا کرو کشمیر مل جائے، کہ دعا کرو کشمیر نہ ہی مل جائے۔ تو یہ کیا تو دعا ہوگی، کہ کشمیر مل جائے گا تو اور گناہ کرو گے۔ خطہ جاذب نگاہ ہے کہ یہاں جب تم مسلمانوں والا عمل نہیں کر رہے ہو تو وہاں تم کیا کرو گے؟ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں جو ہم مسلمان رہ رہے ہیں اس خطے میں، کیا یہاں چوری ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، کون کرتا ہے؟ اب یہ جو نہیں کہ اسلام نافذ نہیں ہوا، سب کو پتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب کو معلوم ہے کہ چوری نہ کرو، لیکن کرتے ہیں لوگ۔ سب کو معلوم ہے کہ کیا چیز بری ہے کیا نہیں بری ہے، لیکن کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ آپ لوگ پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرو۔ اس کے اصلاح کے لیے ضرور نہیں کسی قانون کا ہونا، عقیدہ ہی آپ کا کافی۔ تو اللہ کے فیصلوں کو دیکھو اور دعا کرو، ویسے جو آپ چاہتے ہو دعا کرو کہ یا رب العالمین ایسا نظام اور ایسا ماحول عطا فرما کہ جو تیرے اسلام کی منشا کے مطابق، تیری منشا تو ہے ہی صحیح لیکن تیرے اسلام کی منشا ہونی چاہیے، اس کے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے ایسا ماحول۔ اب آتے میرے نا، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا ماحول تھا جو اسلام نے پیش کیا، ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ دعا کر سکتے ہیں آپ، لیکن جھگڑا نا بڑے ادب کے ساتھ دعا کرو۔ سوال مایوسی کے آپ کی جو سوال ہے مایوسی کا آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے تو یہ بڑا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی اور پیغمبر بھی اس درجے پر پہنچے، پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ ایک خواہش کہتا ہے اللہ سب کو اکٹھے کر دے، سب کے ذہن بھی اچھے ہوں، یہ ایک خواہش ہے، اور پھر وہ اخیر جس وقت مایوسی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہو کے وہ چیز ماحول درست ہو جاتا ہے۔ ایسا پڑا ہے قرآن میں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس زمن میں سمجھو، اس کا آپ کو پیمانہ یہ ملا کہ جب آپ کے دل سے ذاتی دعا کرنے والا، جب آپ کے دل سے کسی انسان کی نفرت آپ کے دل میں باقی نہ رہے تو سمجھو کہ وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا۔ اور وہ سارے لوگ جو آپ کو خفا کر گئے ہیں سب لوگ جو ہے نا آپ کے دل سے محبت پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں کہنا سوائے اس آدمی کے، اب زیادہ لوگ ایمانداری سے، کیا آپ کو زندگی میں ایسا کوئی شخص باقی رہ گیا جو آپ کے ساتھ محبت میں کمی ہو؟ یہ ایمانداری کے جائزہ موجود ہے نا، ابھی رڑک موجود ہے، جب تک مطلب وہ موجود نہیں ہے، کوئی کسی عقیدے کا ہو، مخالف عقیدے کا، بات سمجھ آ رہی نا؟ جب تک یہ آپ کے دل میں خیال نہیں آتا کہ جو انسان کی شکل والا انسان ہے اور اس کے ساتھ آپ کا نیکی جائز ہے، ضروری ہے، اس وقت تک جو ہے نا یہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ مجھے دعا کرنا سوائے اس کے کہ آپ اختیار چاہتے ہو، دعا کے اندر مفہوم کو نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ رڑک ہمارے دل سے نکل جائے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اپنے دل سے انسان کی شکل والا کوئی بھی مخلوق ہو کسی سے نفرت نہ کرنا۔